अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के इमरान खान और परवेज इलाही के प्लान पर पानी फिर गया है। राना सनाउल्लाह का जो वारंट गिरफ्तारी उनके जारी किए गए थे अदालत की जानिब से, मकामी अदालत से रावलपिंडी से जारी करवाए गए थे गिरफ्तारी के लिए, और एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का इदारा जो है उसके अहलकार राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए 2 दफ़ा इस्लामाबाद आए हैं, विज़िट कर चुके हैं और थानों से राब्ते किए गए हैं, पुलिस से राब्ते किए गए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार तो नहीं कर पाए। मैंने पहले भी आपको कहा था व्लॉग्स में कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और वो जो केस हैं वो भी कोई ऐसा सच कोई ठोस केस भी नहीं है। 4 साल पुराना केस है, उसमें राना सनाउल्लाह पहले गिरफ्तार हो चुके हुए हैं। ये केस भुगत चुके हैं राना सनाउल्लाह, लेकिन अब उस मरे हुए केस को जिंदा दोबारा करने की कोशिश की गई है इमरान खान के एमा पर, परवेज इलाही साहब ने, यानी पंजाब हुकूमत ने। अब नए होम मिनिस्टर आए हैं, मुशीर दाखिला आए हैं पंजाब में, उमर सरफराज चीमा, जो गवर्नर थे पहले, जिनको हटा दिया गया था और वो चार्ज भी नहीं छोड़ रहे थे, असेंबली इजलास नहीं बुला रहे थे, हल्फ नहीं ले रहे थे वजीर आला से, मुतनाज़ा किस्म के गवर्नर रहे हैं। तो उनको इमरान खान ने, क्योंकि वो जो डोगर थे पहले, जो वजीर दाखिला थे पंजाब के, होम मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है 2-3 दिन पहले। तो अब उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला लगा दिया गया है और उमर सरफराज चीमा ने फिर आते ही आईजी पंजाब पुलिस को अहकामात जारी किए, हिदायत जारी की कि जी राना सनाउल्लाह को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला को आईजी पंजाब को कहा जा रहा है, और आईजी जो होते हैं वो काम तो चलें सूबों में कर रहे होते हैं, लेकिन आईजी वफाक की तरफ से भेजे गए हुए होते हैं। अब वो आईजी कैसे मतलब वारंट गिरफ्तारी तो चले थे अदालत के, लेकिन वजीर दाखिला को कैसे गिरफ्तार करें, उनके लिए भी ज़ाहिर है ये बड़ा सवालिया निशान था। तो राना सनाउल्लाह को अभी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार तो नहीं कर पाया, लेकिन आज राना सनाउल्लाह के हाई कोर्ट ने, रावलपिंडी बेंच ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने इस केस में कोई जमानत के लिए अप्लाई नहीं किया। एक होता है ना कि भाई कबलस गिरफ्तारी जमानत जो होती है वो भी नहीं कराई राना सनाउल्लाह ने, उल्टा इनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल ही हो गए हैं। जिस तरह इसाक डार के पहले हुए थे एहतसाब अदालत में, इसाक डार मुल्क वतन वापस अभी आए नहीं थे तो उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए थे और उसके बाद कैंसिल का मामला आया, तो पहले मुअत्तल हुए थे। इसी तरह ही बिल्कुल वजीर दाखिला के भी, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने। जस्टिस सदाकत अली खान है, उन्होंने आज समाअत की है और जो एंटी करप्शन का जो इदारा है, एंटी करप्शन की जो तफ्तीशी टीम है, उसको नोटिस जारी कर दिए हैं राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी के मामले पे, और उनको रिकॉर्ड समेत मंडे को 17 अक्टूबर को तलब कर लिया है रावलपिंडी बेंच ने, हाई कोर्ट ने, और राना सनाउल्लाह के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक दिया गया है हाई कोर्ट की जानिब से एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को। और ये भी कहा गया है कि भाई उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे और उनके खिलाफ छापे भी कहीं भी नहीं मारेंगे, कोई कार्रवाई राना सनाउल्लाह के खिलाफ नहीं होगी। असल एक्चुअल बात क्या है? बात यह है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च से पहले राना सनाउल्लाह को जेल में देखना चाहते हैं। ये फवाद चौधरी ने दावा भी किया था कि जी लॉन्ग मार्च आएगा तो उन दिनों में राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में नहीं होगा, ये वो जेल में होगा, ये फवाद चौधरी ने दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पीटीआई का प्लान फ्लॉप ही हो गया है, नाकाम ही हो गया है, पूरे प्लान पर पानी फिर गया है। अब सूबाई हुकूमत कैसे वफाकी हुकूमत के वजीर को, वो भी वजीर दाखिला हो, ताकतवर वजीर, और राना सनाउल्लाह हो, उनको कैसे गिरफ्तार कर सकती है?
یہ تو کی تو بڑی ایک نانسینس کام تھا پنجاب حکومت نے، لیکن بہرحال کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ اب وارنٹ گرفتاری معطل ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ کیونکہ اسلام آباد کے تحفظ کے لیے، اسلام آباد کو سیکیور بنانے کے لیے عمران خان کے دھرنے کے شرکاء سے اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد کو، وفاقی دارالحکومت کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات جو کر رہے ہیں یا جو کیے ہوئے ہیں، اب یہ عمران خان کے لیے پریشان کن ہے۔ عمران خان اس میں پریشان ہے کہ رانا ثناء اللہ نہ ہو، باقی کوئی وزیر ہوگا تو اس کو شاید ہینڈل کر لیں گے یا فیس کر لیں گے، وہ اتنی سختی نہیں کریں گے، لیکن رانا ثناء اللہ کا ایک ڈر یقینی طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ پلان بنایا کہ جی رانا ثناء اللہ کے خلاف پرانا ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو معاملہ ہے کہ افتتاح رانا ثناء اللہ نے کیا تھا اور اس میں کوئی غبن یا غیر قانونی طریقے سے یہ الزام ہے، جس طرح نیب الزام لگاتا ہے کہ بھئی آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں فلاں شخص نے، تو آمدن سے زائد اثاثوں کا بھی یہ آسان الزام ہے، تو یہ الزام بھی یقینی طور پر افتتاح رانا ثناء اللہ نے کیا، لیکن رانا ثناء اللہ پر یہ بھی الزام مارکیٹ میں خبریں یہ بھی چلتی رہی ہیں کہ جی اسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رانا ثناء اللہ کے 2 فارم ہاؤسز بھی تھے، اور جس کا لفڑا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کا افتتاح کیا تھا، اور وہ کیس بنایا ہوا ہے۔ تو رانا ثناء اللہ تو بچ گئے ہیں گرفتاری سے۔ رانا ثناء اللہ کو خوف بھی نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ کو اگر اتنی جلدی ہوتی تو اینٹی کرپشن والے اسلام آباد آئے ان کو گرفتار کرنے، سیکٹریٹ تھانے سے، پہلے کوسار تھانے سے رابطہ کیا، پھر سیکٹریٹ تھانے میں گئے، پھر ان پر الزامات بھی لگائے کہ جی سیکٹریٹ تھانے والوں نے ہمیں عزت نہیں دی، ہمارا روزنامچے میں ہماری انٹری بھی نہیں ڈالی، اور آمد اور روانگی جو ہوتی ہے وہ بھی نہیں ڈالی۔ لیکن اسلام آباد پولیس نے کلیئر بیان جاری کیا تھا، وضاحت کی تھی کہ بھئی یہ غلط بیانی کر رہی ہیں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب والے، اور ہم نے ان سے وارنٹ گرفتاری بھی ریسیو کی ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ بھئی ریکارڈ دیں، جو کیس کا، مقدمے کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں فراہم کریں، یہ قانونی تقاضا ہوتا ہے۔ یہ اسلام آباد پولیس کا موقف تھا کہ یہ قانونی تقاضا ہوتا ہے کہ ریکارڈ ہمیں وہ فراہم کرتے، جس میں رانا ثناء اللہ کو گرفتار کرنے آئے تھے جس کیس میں، لیکن وہ اس کیس کا ریکارڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے اینٹی کرپشن والے، اور 2 دفعہ وہ واپس چلے گئے، پھر الزامات بھی اسلام آباد پولیس پر لگا کر گئے۔ تو اسلام آباد پولیس نے ان کو مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ اس طرح کی غلط بیانی نہ کریں، یہ صوبے اور وفاق کے درمیان محاذ بڑھ سکتی ہے، اداروں کے درمیان محاذ بڑھ سکتی ہے، تو آپ یہ حرکت نہ کریں۔ لیکن اب ان کے گلے پڑ گیا ہے معاملہ، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے ہی گلے پڑ گئے ہیں وارنٹ گرفتاری رانا ثناء اللہ کے، اور عدالت نے رانا ثناء اللہ کو تو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، ان کے خلاف چھاپہ مارنے سے بھی روک دیا ہے، وارنٹ گرفتاری بھی معطل کر دیے ہیں، الٹا اینٹی کرپشن کے جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں ہائی کورٹ نے، راولپنڈی بینچ نے، اور ان کو طلب بھی کر لیا ہے ریکارڈ سمیت کے آئیں اور ریکارڈ سمیت پیش ہوں عدالت میں منڈے کو۔ تو بہرحال عمران خان اب لانگ مارچ کی تاریخ ابھی تک وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یقینی طور پر ان کو ابھی بھی ڈر ہے رانا ثناء اللہ کا۔ رانا ثناء اللہ نے پورا انتظام کر لیا ہوا ہے، کنٹینر منگوا لیے ہوئے ہیں اسلام آباد، پورے اسلام آباد میں، اسلام آباد کنٹینروں سے بھرا ہوا ہے، اسلام آباد ہر چوک چوراہے پر کنٹینر پڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شیل جو ہیں آنسو گیس کے وہ بھی انہوں نے ارینج کر لیے ہوئے ہیں، انہوں نے ربڑ کی گولیاں وہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ارینج کر لی ہوئی ہے، اور بجٹ انہوں نے منظور کروا لی ہے وفاقی کابینہ سے 41 کروڑ روپے۔ ابھی عمران خان نے تاریخ اناؤنس نہیں کی، لیکن ایڈوانس میں بجٹ کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے۔ صوبوں کو، سندھ کو خط بھی لکھا گیا ہے کہ بھئی مزید ہمیں نفری چاہیے ہوگی تو سندھ سے اتنی نفری ہمیں چاہیے، کم از کم 30,000 اہلکار جو ہیں اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے اسلام آباد میں تعینات کیے جائیں گے، جن میں پولیس، رینجرز، ایف سی کے اہلکار شامل ہیں، اور
فوج اس کے علاوہ ہوگی. تو یہ پورا انتظام ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے، لیکن عمران خان بھی ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ ادھر ادھر ہوں. اور ادھر ادھر کرنے کا طریقہ یہی تھا عمران خان اور پرویز الہی کے پاس کہ بھئی پرانا مقدمہ ان کے خلاف جو ہے وہ زندہ کیا جائے اور اس میں وارنٹ گرفتاری عدالت سے جاری کروائے جائیں. جج نے بھی ان کو جھاڑ پلا دی تھی جب بھی یہ گرفتار نہیں کر پائے تھے. رانا ثناء اللہ کو دوسری دفعہ جب آئے تھے اسلام آباد واپس گئے تو سیدھے جج کے پاس چلے گئے. سینئر سول جج تھے جنہوں نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، تو ان کو جا کے شکایت لگائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اہلکاروں نے، تفتیشی ٹیم نے، کہ جی گرفتار کرنے والی جو ٹیم آئی تھی کہ جی ہمیں وہاں سے اس طرح تعاون نہیں کیا ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس نے. تو جج نے ان کو کہا کہ بھئی تو میں نے وارنٹ جاری کرنے تھے تو میں نے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، اب اس پہ عمل درآمد یہ میرا کام نہیں ہے، گرفتار کرنا میرا کام نہیں ہے. جاؤ، کیا آپ لوگ ہر کیس میں اسی وقت جج کے پاس، ہر گھنٹے کے بعد جج کے پاس چلے جاتے ہو رپورٹ پیش کرنے کے لیے؟ جاؤ نکلو ادھر سے. تو جج نے بھی ان کو جھاڑ پلا دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ بھائی میرا کام جو تھا میں نے کر لیا ہے، اب آپ کا کام ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے. تو انہوں نے بھی جھاڑ پلا دی تھی. لیکن اسلام آباد، اچھا یہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد کی عدالت میں اسی لیے کیس شاید نہیں گیا کیونکہ پنجاب کا کیس ہے تو یہ لاہور کی عدالت میں ہی جا سکتا ہے. اور پہلے کیسز آتے رہے ہیں پنجاب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس وہ واپس کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ اسلام آباد کا پرمیسز نہیں ہے، اسلام آباد کا بنتا نہیں ہے، یہ لاہور کا ہے، پنجاب کا ہے. تو جائیں لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، متعلقہ عدالت کے ساتھ رجوع کریں. تو متعلقہ عدالت جو ہے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کے معاملے میں وہ لاہور ہائی کورٹ بنتی تھی. اسی لیے راول پنڈی بینچ جو ہے ہائی کورٹ کا، وہاں سے انہوں نے وہاں پر رجوع کیا اور عدالت نے وارنٹ گرفتاری معطل کر کے اسٹیبلشمنٹ جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو روک دیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کی جائے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.